الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها، سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین، حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے سورۃ حامیم سجدہ اور سورہ فصلت، دونوں نام ہے اس کی آپ نے آج کے درس میں آیت نمبر 33, 34, 35, 36 یہ 4 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں 33 سے 36 تک. انشاءاللہ العزیز آج ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی. مفہوم ان کا بڑا واضح ہے، بڑی یہ جو ہے ساری آیات بڑی اہم ہیں، لیکن یہ بھی بہت اہم ہے. ہم ترجمہ پہلے اس کا مختصر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی، اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے.
یعنی اس سے زیادہ کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی کہ آدمی اللہ کی طرف کسی کو بلائے. سب سے اچھی بات یہ ہے. اور صرف بلائے نہیں، وعمل صالحا، اور خود بھی نیکی کرے. کہ مبلغ جو ہے، تقریر کرنے والا، واعظ کرنے والا، بلانے والا، خود بھی اس کا عمل ضروری ہے. وقال اننی من المسلمین، اور جو نیکی کی طرف بلانے والا واعظ ہے، وہ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. لوگوں میں مسلمان ہوں. یعنی فرقہ بندی، گروپ بندی، ملکی وقار، اپنا علیحدگی، یہ ساری چیزیں اس کو بالائے طاق رکھ کر جو آڈینس، جو آپ کے سننے والے ہیں، ان کو جامع پیغام دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی. نیکی اور بدی برابر نہیں. نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. یعنی جب آدمی کو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کا جواب کیسے دے؟ اچھائی کے ساتھ. کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے بندوں کے لیے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تو ایسا کرے گا، جبھی ہو کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا گہرا دوست. اگر تم ان کو برائی کا جواب اچھائی سے دو، اس کی گالی کا جواب آپ اس کو اخلاق سے، پیار سے، دعا سے دو گے، یا تحفے سے دو گے، یا اس کے بھلے سے دو گے، تو اس کی دشمنی آپ کی دوستی سے بدل جائے گی، اپنے آپ ہی بدل جائے گی. اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. نفس کو سنبھالنا، اپنے آپ کو سمجھانا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. کبھی جو ہے اپنی انانیت سامنے آ جاتی ہے، کبھی اپنا علم سامنے آ جاتا ہے، کبھی اپنی چودراہٹ سامنے آ جاتی ہے، کبھی اپنی دولت سامنے آ جاتی ہے. یہ اتنا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو. جو صبر کرے، اللہ تعالیٰ کا دین اور ایمان جو اس نے رب نے دیا ہے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کو سمجھ رکھتے ہوئے صبر کرے، یہ کام وہ کر سکتا ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اس دولت کو نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا. جو آدمی کسی کی برائی کو اچھائی سے جواب دے دے، کسی کی برائی کو نیکی سے جواب دے دے، کسی کی لام تام کو اس کے بھلے اور اچھائی سے جواب دے دے، یہ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور کئی ایسے لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں کہ آپ لاکھ نیکی کرو، وہ کتے کی دم کی طرح ٹیڑھے ہی رہتے ہیں. ایسے بھی تو مقابلے مخلوق علیحدہ بنائی ہے نا. کہیں کو عقل آ جاتی، کہیں کو نہیں آتی. اور اگر تجھے شیطان کا کوئی کونچا پہنچے، کونچا ہوتا ہے جیسے یہ انگلی، آپ کسی کی پسلی میں یہ مارو نا، ہاں جی، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے نا، یہ کونچا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی پسلی میں کونچا مارتا ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو کہا کہ اگر شیطان تجھے کوئی کونچا، شیطان کا تجھے کوئی کونچا پہنچے، کر گیا تو اس کو گھر سے کرتا ہے، اس کو نیکی کا بدلہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے رہا ہے. تو وہ اس کا متحد ہے، تو اس کا کوئی امپلائی ہے، تو اس کا کوئی کھاتا ہے. کیوں؟ اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. یہ کس کی تعلیم ہے؟ شیطان کی.
قرآن واضح فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں شیطان کا کوئی کونچا پہنچے، کوئی ایسی تمہیں تعلیم دے، ایسی بات سکھائے، ایسا پڑھائے، تو کیا کر وَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا کرے؟ وہ جملے بولے جو اللہ نے شیطان سے بچنے کے لیے بتائے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، ٹھیک ہے، جب تو یہ کہے گا اپنے دشمن کو دیکھ کر کہ وہ انسان نہیں بنتا، تو اس سے طاقتور ہے یا تو اس سے زیادہ جو ہے وہ دشمنی رکھتا ہے، یہ شیطان قسم کا آدمی ہے، اور تو جو ہے اللہ کی پناہ لے رہا ہے، اللہ کا نام لے کر اس دشمن سے بچ رہا ہے، تو تیرا کیا خیال ہے اللہ نہیں سنتا؟ انہ هو السمیع العلیم، وہ سنتا ہے اور جانتا ہے، وہ تیری ضرور مدد کرے گا۔ اب بتائیے کہ یہ 4 آیات جو ہیں اس کے اندر کتنی تعلیم ہے سرکار کی امت کے لیے، کتنی تعلیم۔ اور آج آپ جو ہے ساری رات آپ سوچتے رہیں، غور کرتے رہیں ان 4 آیتوں پر امت کا کتنا عمل ہے۔ کتنے ممالک ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ وہاں موجود ہیں۔ اگر ان 4 آیات پر عمل کر لے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، ہے یا نہیں؟ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں ان 4 آیات، پورے قرآن پاک تو بڑی دور کی بات ہے، ان 4 آیات پر عمل کر لے۔ پہلا تو یہ کہ استقامت کے بعد لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اس دین کی طرف جو میرے اور آپ کے بابے نے کتاب نہیں لکھی، جو اللہ اور رسول کا حکم ہے، جس میں وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں حنفی، قادری، نقشبندی، بریلوی، سہروردی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مقلد، یہ سارے حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے نا، کہ تھے نہیں، یہ ساری صحباتیں بعد میں، تو ان میں جو ہے نا فرق کرنا کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، یہ عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے۔ جبکہ یہ سارے فرقے جو جماعتیں ہیں سارے غلط نہیں ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے فرق کرنا مشکل ہے، کیونکہ ایسے ملمع ساز، ایسے چال باز خطیب ہیں، ایسے لفاظی کرنے والے ہیں کہ ایک عام سادہ آدمی وہ کیا سمجھے کہ اس کی بھی داڑھی ہے، اس کی بھی داڑھی ہے، اس کا بھی جبہ ہے، اس کا بھی جبہ ہے، یہ بھی اللہ کا نام لیتا ہے، وہ بھی اللہ کا نام، اگر کوئی شیطان کا نام لے یا کسی کافر کا نام لے تو پتہ چل جاتا ہے نا جی، یہ بھی اللہ کا نام لیتا ہے، وہ بھی اللہ کا نام لیتا ہے، اس کی میں سنوں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ راہ راست کو تلاش کرنا چاہے تو کسی صحیح نتیجے پر پہنچ سکے، عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک آدمی ایک جگہ سے کچھ سنے گا تو وہ اپنا عمل چھوڑ دے گا، اس کی طرح وہ لباس شروع کر دے گا، لیکن جب وہ اپنے محلے کی مسجد میں جائے گا تو آگے سے پھر وہ ان کی سنے گا تو پھر اسی طرح شروع کر دے گا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صراط، اس لیے تو کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اس دنیا میں زندہ رہ کر صحیح معلوم کرنا بڑا مشکل ہے، تیری توفیق اگر شامل حال ہو تو یا اللہ ہم دعا مانگتے ہیں تو اسی لیے نماز میں کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ کل پچھلے درس میں پچھلی آیات میں تھا، اگر آپ کو یاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، ثم استقاموا،
صحابی نے کہا حضور مجھے ایک ہی بات بتائیے، مجھے بار بار کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ گیا۔ یعنی تو اور پھر ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ یہی مطلب ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار فرمائی، اپنے دین کو صحیح سمجھا، صحیح سمجھنے کے بعد اس کو صحیح سمجھ پر اس میں دل یقین نہ ہوئے، اس میں لیت و لعل نہ کی، اس میں شک نہ لائے، اور اپنا پکا دین جو تھا اس کو اختیار کر لیا، اور اس میں شک نہ رہا کہ پتہ نہیں یار ہمارا مذہب صحیح ہے، یہ فلاں کا صحیح ہے، یہ فلاں کا صحیح ہے، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، ہم ادھر جاتے ہیں تو اس کی پڑھ دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو اس کی سن لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، ثم استقاموا، دین پر استقامت اختیار کی۔ اس کی کیا شان ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اس کو گائیڈ کرتے ہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور محدث ابو نعیم نے اپنا حضرت ثابت بنانی سے یہ حدیث نقل کی کہ دنیا میں دو فرشتے انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، اس کو گائیڈ بھی کرتے ہیں وہ، اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو دو فرشتے اس سے ملیں گے، اور جو وہ کہیں گے قبر میں ہم دنیا میں تیرے ساتھ تھے، قبر میں تیرے ساتھ تھے، اب حشر میں ہم تمہیں گائیڈ کریں گے، تمہیں کدھر جانا ہے۔ تو وہ اس کو گائیڈ کر کے پورے حشر کے میدان میں اس کے ساتھ رہیں گے، اور اس کو جنت تک اس کے ساتھ رہیں گے، جنت میں چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے ثابت قدم ساتھ رہتے ہیں۔ اب جب یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں ایک مسلمان کو ثابت قدم رہنا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے کہ پہلے انسان خود ثابت قدم رہے۔ اب دوسرا سٹیپ اس کا آ رہا ہے، یعنی پہلے تھا کہ انسان کامل مسلمان بنے، کامل مکمل مسلمان بنے، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے اس کے لیے کہ اب لوگ کامل تو بنا، اپنے دین پڑھا، دین سیکھا، سمجھا، دین پر استقامت اختیار کی، اب دوسرا مرحلہ ہے کہ لوگوں کو کامل کرے، ان کو بلائے، جس میں نماز کی کمی ہے اس کو نماز کی طرف بلائے، جس کو اخلاق کی کمی ہے اس کو اخلاق کی طرف بلائے، جس میں جو ہے عبادت کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، کسی بھی کمزوری کو اس کو دور کرے، اس مسلمان کی کمزوری کو دور کرے، اس کو تبلیغ کرے۔ یہ ہے کہ جب انسان خود کامل ہو کے اب اور مکمل ہو رہا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، اور دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا یہ کامل ترین شخص ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے، کیونکہ کس کی ڈیوٹی؟ سب سے پہلے دین کی طرف کس نے بلایا؟ سب سے پہلے دین کی طرف کس نے بلایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کا کام ہے دین کی طرف بلانا۔ اسی لیے جو سورۃ فاطر میں آیت کریمہ آتی ہے نا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ بھی بڑی حوصلہ افزا آیت ہے، آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ یہ آیت جب اس میں 3 مسلمانوں کی 3 قسمیں بیان کی خود رب تعالیٰ نے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ مسلمان وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ بھی گنہگار ہیں۔ جان پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان لیکن گنہگار ہیں۔
جانوں پر ظلم کرتے. قرآن مجید نے فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے میرے محبوب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے. تو وہ ظلم کیا ہے کہ اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود وہ کیا ہوں گے؟ ظالم النفس ہوں گے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وہ ہیں جو درمیانہ راستہ چلنے والے، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، نیکیاں بھی برابر، گناہ بھی برابر. تیسری قسم میں فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو اللہ کے حکم سے بہت آگے نکل چکے ہیں. اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقوں بالخیرات کون ہے؟ سابقوں بالخیرات یعنی سب سے پہلے قدم رکھنے والے، سب سے سبقت کرنے والے، جن سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکا. تصور کر سکتے ہو کون ہوں گے؟ ہاں صحابہ تو ہے، لیکن سارے صحابہ یعنی سب سے پہلے سبقت کرنے والے صحابہ میں بھی کون ہے؟ سبحان اللہ. صحابہ میں نہیں، یہ آپ کا خیال ہے، لیکن سنیں جو کون ہے یہ لوگ جو سب سے سبقت کرنے. صحابہ نے پوچھا حضور سابقوں بالخیرات کون ہے جو سب سے سبقت کرنے والے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص تو میں ہوں. دنیا اسلام میں پورے عرب میں سب سے پہلے اسلام کی طرف کس نے قدم بڑھایا؟ یعنی اعلان تو آپ نے فرمایا نا اسلام کا، اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. قرآن مجید فرماتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان آپ ہیں. فرمایا سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. سب سے پہلا قدم آپ نے دین اسلام کی طرف بڑھایا. فرمایا پہلا شخص میں ہوں. اس کے بعد سب سے زیادہ قدم اسلام کی طرف کون چل کے آیا؟ جی سب سے زیادہ قدم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا شخص ان چار آیتوں میں جو دوسرا شخص میرے بعد ساری امت سے سب سے زیادہ افضل جو دین کی پیاس دین کی طلب کے لیے آیا وہ سلمان فارسی ہے. جی ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ چونکہ حضور کی امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں جو حضور کے 10 صحابہ ہیں، 4 یہ اور 6 اور علی. اس کے بعد جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے جو اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، اصحاب رضوان ہیں، یہ کیٹیگریز ہیں اس طرح. لیکن یہ آیت جو ہے اس آیت کے تحت حضرت شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک قدم چلا، جو شخص ایک قدم چلا، جو شخص 2 قدم چلا، اس نے ان ایک قدم میں 2 قدم میں وہ مقام حاصل کر لیا کہ پوری دنیا سے افسر ہو گیا. آپ دوڑتے رہیں حج کے لیے، دوڑتے رہیں نمازوں کے لیے، دوڑتے رہیں آپ جہاد کے لیے، دوڑتے رہیں تبلیغ میں، آپ اتنے قدم اٹھا کے اتنی دوڑ دھوپ میں وہ مقام نہیں پا سکتے جو صحابی نے قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے. یہ نہیں ایک بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں جوانی میں بڑے اچھے نیک عمل کیے، اور جس کی جوانی نیک ہو اس کا بڑھاپا تو
بہت قیمتی ہوتا ہے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ لوگ جوانی میں ان کو مشکل ہوتا ہے عمل کرنا، اور اللہ توفیق دے تو بڑھاپے میں ان کو سمجھ آ جاتی ہے، کل آ جاتی ہے۔ لیکن جس کی جوانی جو ہے وہ سونے کی طرح ہو، چمکتی ہو، ان کا بڑھاپا تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ افزائی ان کے بعد بڑی کام والی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جوانی میں بڑے عمل کیے، اور اس کے بعد میں نے بڑھاپے میں بھی بہت اس سے بھی زیادہ عمل کیے، جتنا انسان قبر کے قریب جاتا ہے اور زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ تو میں نے جوانی میں بہت عمل کیے، پھر بڑھاپے میں اور زیادہ عمل کیے، لیکن جو مجھے روحانیت جوانی کے عمل میں حاصل ہوئی وہ بڑھاپے میں حاصل نہ ہو سکی۔ حالانکہ وہ خود حیران کہتے ہیں، حیران میں اس لیے ہوں کہ بڑھاپے میں انسانوں کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں، ان کا جو ہے نیکی بڑھ جاتی ہے، قبر کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے، رغبت زیادہ ہوتی ہے، تو جوانی سے بڑھاپے میں زیادہ اس کو فیض ملتا ہے۔ لیکن مجھے جوانی میں زیادہ روحانیت ملی، بڑھاپے میں نہ ملی، تو میں بڑا فکر میں پڑ گیا کہ یہ ہو کیا گیا۔ تو میں نے اس کا جواب تلاش کیا، جواب یہ تلاش کیا کہ جس زمانے میں نے جوانی میں عمل کیے وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قریب زمانہ تھا، وہ زمانہ حضور کے زمانے کے قریب تھا، اور جو بڑھاپا تھا وہ حضور کے زمانے سے دور تھا۔ تو اس زمانے کی برکت اتنی تھی کہ جوانی میں جس کا عمل اتنا مقبول نہیں ہونا چاہیے تھا وہ حضور کے زمانے کے قریب ہونے کی وجہ سے بابرکت ہے۔ اب بتائیے، اب تک سوچئے، آپ ایک نماز یہاں پڑھتے ہیں اور ایک نماز جا کے مسجد نبوی شریف میں پڑھتے ہیں، تو وہ ثواب زیادہ کیوں ہے؟ کہ آپ نے حضور کا قرب اختیار کیا۔ سمجھے نا، موٹی بات سمجھ آ گئی نا آپ کے؟ یعنی آپ حضور کے قرب میں چلے گئے تو آپ کی جامع مسجد میں نماز سے زیادہ ثواب آپ کو اس مسجد میں مل گیا، اس لیے کہ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کے قریب ہو گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے ایک قدم حضور کی طرف بڑھایا ان کی شان کتنی بڑی کہ وہ صحابی بن گئے۔ ساری دنیا کے محدثین، علماء، صلحاء، اولیاء، ابدال، اقطاب، اوتاد اکٹھے ہو جائیں، وہ صحابی کی گرد رات کو نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو ایران سے چلا ہو اور عراق گیا، سیریا میں بکتا بکاتا اور مال دولت سب ختم ہو گیا، کئی دفعہ گائیں بھینسیں جو تھی اکٹھی کی ہوئی پوری زندگی کی پونجی وہ کافرے والوں نے چھین لی، سلمان فارسی کو کئی دفعہ بیچا گیا، آپ بکتے بکاتے آپ کی عمر کتنی تھی؟ 250 سال، 250 ایئر یا 350 ایئر جو آپ کی عمر لکھی گئی ہے، اتنی عمر۔ بچپن میں آپ نکلے اپنے گھر سے، بچپن میں نکلے تو آپ بکتے بکاتے اتنے قدم جو حضور کی خدمت میں چل کر آئے بکتے بکاتے، پھر ان کا مقام بھی ہونا چاہیے نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو سابقوں بالخیرات ہے وہ سلمان فارسی ہے، شان ہے، وہ کون ہے؟ سلمان فارسی ہے۔ ابو بکر کا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام بڑا بلند ہے، سلمان فارسی سے بلند ہے۔ یہ امت کا اجماع ہے اس پر، آپ کا شان سلمان فارسی سے بلند ہے، لیکن سلمان فارسی فقیر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کا کسی فقیر سے جھگڑا ہو گیا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ابو بکر ادرک، دوڑ جلدی کر، اس کو راضی کر، تو نے کس کے ساتھ لڑائی لے لی ہے، جاؤ راضی کرو اس کو، فقیر کو، اس کے ساتھ اختلاف نہ کرو۔ یہ شان ہے۔ اور سیدنا سلمان فارسی تو ان فقیروں کے جو ہے بادشاہ ہیں۔ تو کہا دوسرا نمبر کس کا ہے سابقوں بالخیرات میں؟ سابقوں بالخیرات جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہے، وہ کون ہے؟ سلمان
فارسی ہیں. اور تیسرا نمبر کس کا ہے؟ صہیب رومی کا ہے. صہیب رومی کا ہے، جن کو لوگ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. سلمان فارسی کو لوگ جانتے ہیں، لیکن جب پوچھو نا کون ہے سلمان فارسی، ان کے تو قبیلے کا بھی کسی کو پتہ نہیں، باپ کا بھی کسی کو پتہ نہیں. ابو بکر صدیق ہوں تو پتہ ان کے باپ کا نام ابو قحافہ ہے، قبیلہ بنی تمیم سے ہیں. جب پوچھا جائے کہ جناب یہ جو کیا نام ہے اس کا، حسین عمر فاروق، ان کے والد نام خطاب ہے، قبیلہ عدی سے ہیں. عثمان غنی قبیلہ قریش سے ہیں، جو ہے قبیلہ بنی امیہ سے ہیں. ان سب کا پتہ ہے. جب سلمان فارسی سے پوچھا کیا سلمان تیرا حسب و نسب کیا ہے، کون سا قبیلہ ہے، کس خاندان سے ہو، کہتا میں اسلام کے خاندان سے ہوں. کس سے ہوں؟ اسلام. تیرا خاندان کون ہے، تیرا حسب کون ہے، کہتے اسلام. والد کا نام کیا ہے، کہتے اسلام. یہ ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا. کیا کہا کہ جب تم سے پوچھو کون ہو، قال اننی من المسلمین. آج کے درس میں کیا درس دیتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہ میں ہوں فرا ٹاؤن کا، میں ایم این اے ہوں، میں ایم پی اے ہوں. آپ جانتے نہیں میں اس شہر کا بہت بڑا عالم ہوں، میں جانتے نہیں مجھے، آپ مجھے دنیا جانتی ہے میں کون ہوں. اسلام میں یہ ہمیں تعلیم نہیں. آئیڈینٹی کیا ہونی چاہیے مسلمان کی؟ میں مسلمان. ہاں انا عرب، میں عربی ہوں جناب، میں پاکستانی ہوں، میں امریکی ہوں. پاسپورٹ پر ناز ہے میں برٹش ہوں، میں فلاں ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اور اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صرف بلائے نہیں، اذان دے کے دے خود نماز نہ پڑھے. اذان دے کے چلا جا کے میں نے اذان دے دیے، اب تم جانو تمہارا کام جانے. میں نے واز کر لیا ہے تمہارا، اب تم جو ہے جی تمہیں مسئلہ بتا دیا ہے، اب تم عمل کرو نہ کرو تمہاری مرضی، میں تو جا رہا ہوں، فارغ نہیں ہوں. قرآن فرماتا ہے مبلغ کے لیے، بلانے والے کے لیے، وعامل صالحاً، اس کا عامل ہونا، عمل کرنا اس کا ضروری ہے. اور صرف یہ نہیں کہ وہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، اللہ کی طرح بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل بھی کرے. لیکن اگر تیسری بات نہ ہو وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس کے اندر عصبیت ہو، اس کے اندر یہ نفرت پھیلانے والا مادہ ہو، اور وہ جو ہے صحیح بات نہ کرتا ہو، صحیح اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو صحیح بات نہ سمجھاتا ہو جاننے کے باوجود، تو صحیح مبلغ نہیں ہے، وہ صحیح مبلغ نہیں ہے. اب یہ جو ہے فرمایا کہ اس کو بلائے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا. یعنی جب آپ نے آپ کی طرف وحی آئی تو وحی آنے کے بعد سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلے یہ سورت نازل ہوئی نا، اس کی 5 آیات. اس نازل ہونے کے بعد وحی رک گئی، اور پھر جو ہے 6 مہینے کے بعد یا کچھ 3 مہینے کے بعد کون سی وحی آئی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ سورت نازل ہوئی، اس کی آیات نازل ہوئی. کیا مطلب؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، میرے محبوب، قم، کھڑا ہو. فانذر، لوگوں کو ڈراؤ. یعنی یہ یہاں سے آپ کی رسالت ثابت ہوتی ہے کہ آپ رسول ہیں. رسول کا کام ہوتا ہے تبلیغ کرنا، آپ کی یہاں سے رسالت ثابت ہے. تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا. اب انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو ڈرا کر آپ صفا پہاڑی پر جب سنا آپ نے اپنی قوم کو جمع فرمایا
اور وہاں آپ نے باز فرمایا۔ تو سب سے پہلا کام کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس کو اپنے قبیلے سے شروع کرو۔ کیا ہم اپنے قبیلے سے شروع کرتے ہیں؟ کیا ہم پہلے اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو اس کا عامل بناتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، پھر ہم جا کر مسجد میں واز کریں گے؟ پہلے تم نماز پڑھو، پھر ہم کسی کو کہیں گے کہ یہ نیک کام کرو؟ یہ عامل صالحاً، یہ مبلغ کی ڈیوٹی ہے کہ خود پہلے عمل کرے، اپنے گھر والوں کو عمل کرائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اس کے تحت نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جس تفسیر کرتے ہیں کہ فرمایا کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، چرواہا ہے، اور وہ اپنی خاندان کی، اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کی، اپنے شہر کی، اپنی حسب ہمت جو ہے وہ اس کا چرواہا ہے۔ جتنا کسی کا وہ ذمہ وار ہے اس کے ماتحت اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اپنے بچوں کو تو ٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے، کھانا پرووائڈ کرتا ہے، شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے، ان کو کپڑے لے کر دیتا ہے، ان کو سکول بھیجتا ہے، ان کے آنے جانے کا بندوبست کرتا ہے، ان کے جو ہے رہنے سہنے کا بندوبست کرتا ہے۔ دین کا بندوبست نہیں کر سکتا؟ پوچھا جائے گا، میئر سے پوچھا جائے گا کہ تو جو ہے پوری سٹی کا ذمہ دار ہے، گورنر سے پوچھا جائے گا پوری اسٹیٹ کا ذمہ دار ہے، صدر سے پوچھا جائے گا پورے ملک کا ذمہ دار ہے۔ مسلمان بادشاہ سے، مسلمان گورنر میئر سے پوچھا جائے گا کہ تو ساری چیزوں کی ذمہ داری لیتا تھا، دین کی لیتا تھا؟ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ دجلے کے کنارے اگر کتا یا بکری بھی ذکر آتا ہے نا، کتا بھی مر جائے پیاسا تو عمر سے پوچھا جائے گا، بکری بھی پیاسی مر گئی تو اس سے پوچھا جائے گا یہ بکری کیوں مر گئی۔ یہ اسلامی حکومت کا سربراہ بننا، کوئی بھی عہدہ لینا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ مبلغ بننا یہ معمولی چیز نہیں ہے، مولوی بننا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، واپسی پر آئے، ہم نے پوچھا، آپ نے فرمایا میں نے ایک قوم کو دیکھا جس کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ شب معراج میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے امت کے ہر گروہ کو دیکھا، جو ہم کرتوت کرتے ہیں نا، جو ہم کردار ادا کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب امت کے سب عذاب کو شب معراج، ہر گروہ کے عذاب کو، ہر قسم کے گناہ کے عذاب کو آپ دیکھ کر آئے، اور آپ نے بیان فرمایا۔ علماء کا فرمایا کہ ان کی کینچیوں سے، لوہے گرم آگ کی کینچیوں سے ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ علی قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم جو کرتے نہیں تھے، جو عمل کرتے نہیں تھے، اس کی تبلیغ کیوں کرتے تھے؟ لم تقولون، کیوں کہتے تھے جو نہیں کرتے تھے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کتنا بڑا جرم ہے کہ تم ایک چیز کا حکم دو اور خود نہ کرو اس کو۔ آپ سمجھیں کہ وہ بابا صاحب کے بارے میں مشہور ہے نا کہ کس نے کہا جی بچہ جو ہے یہ گڑ بہت کھاتا ہے تو آپ ذرا دعا فرمائیں کہ گڑ نہ کھائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کل آنا، کل لے گی تو آپ نے فرمایا بیٹا وہ نہیں کھانا۔ جی یہ بات کرنی تھی تو کل ہی کہہ دیتے، میں اتنے میل بچے کو کھا کر آئی، چل کر آئی، بارش تھی، سردی تھی، گرمی تھی، میں اکیلی تھی، اتنا سفر کر کے آئی ہوں، تو آپ یہ کہ نہ تھا بچے کل نہ گڑ نہ کھانا، تو کل ہی کہہ دیتے، فرمایا کل میں نے کھایا۔ یعنی زبان میں اثر کب ہوتا ہے جب خود آدمی اس پر عمل کرے۔ تو کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا،
جی اس سے اچھی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یار اچھا بزنس کون سا ہے؟ ہمارے نزدیک اچھا بزنس وہ ہے جس میں $100 لگائیں اور ہفتے کے بعد 1000 بن جائے، اس کی پروفٹ زیادہ ہو۔ وہ پھر پوچھتے نہیں کون سا بزنس کرنا چاہیے، سب سے اچھا بزنس کون سا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، تبلیغ، خود یہ عمل کرے اور ہمبل ہو کر، انسان ہمبل ہو کر عمل کرے، نیک ہو کر عمل کرے، اس کا بڑا فائدہ۔ جتنی یہ تجارت کامیاب ہے نا، بزنس جتنا یہ کامیاب ہے تبلیغ والا، اتنا کوئی کامیاب نہیں۔ رب تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دے، رب تعالیٰ رزق میں بھی برکت دے، گھر سے بیماریاں دور فرما دے، انسان کے رزق میں برکت ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلے ہوئے دعا کو، نکلے ہوئے لفظوں کو رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ بہت بڑی برکت ہے۔ کسی لوگ دیکھا نہیں، اگر غوث پاک کے پاس جاتے تھے، کیوں جاتے تھے؟ حضور دعا فرمائیے۔ داتا صاحب کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ سرکار دعا فرمائیے۔ آپ بزرگوں کے پاس جن کو بھی آپ نیک سمجھتے ہیں، ہاں جی، جو بھی ہمارے بزرگ ہیں، لوگ کیوں ان کے پاس جاتے تھے کہ حضرت صاحب دعا فرماؤ؟ یہ بات ہے، پتہ ہے کہ حضرت صاحب مخلص ہیں، ہاں جی، اللہ کے لیے تبلیغ فرماتے ہیں۔ آپ کا خود اپنا عمل ہے، خود پرہیزگار ہے، پھر جو ہے جب وہ دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ تو ایمان لانے کے بعد فرمایا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اب اللہ کی طرف بلانے کی کئی قسمیں ہیں، ہاں جی، اذان دینا یہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے، اقامت کہنا یہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے، کسی کو کہنا آؤ نماز پڑھے جا کے یہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ پتہ ہے کتنا بڑا سوال ہے؟ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی نا کہ کون ہے اس سے اچھا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ایک یہ آیت نازل ہوئی ہے مؤذنین اذان دینے والوں کے حق میں۔ ام المومنین مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ مؤذن کے حق میں، جو اذانیں دیتے ہیں، اور جو اذانیں فقہاء نے لکھا جو اذانیں بغیر کسی لالچ کے دیتے، جو اذانیں بغیر کسی لالچ کے دیتے، کیونکہ لالچ ہوا پھر تو ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ جو بغیر لالچ کے لوگوں کو اذان دیتے ہیں کہ جہاں تک آواز جائے گی، یہ ساری دیواریں، پنکھے، یہ سارے جو فریم ہیں، یہ ستون ہے، یہ لائٹنگ ہے، یہ کارپیٹ ہے، جہاں تک آواز جائے گی یہ ساری چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی، یا اللہ اس شخص نے لوگوں کو تیری طرف بلایا۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا اجر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا، موطا امام مالک کی کتاب ہے، حدیث کی سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی بخاری سے بھی پہلے، موطا امام مالک میں ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی آدمی کو نماز کا ایک مسئلہ بتائے، جو شخص کسی کو نماز کا ایک مسئلہ بتائے، روئے زمین پر، پوری زمین جو ہے جہاں تک بھی موجود ہے، جس پر کتنے ممالک ہیں، مور دین 200 ملک تو ہے نا زمین پر، ان پورے ممالک میں جتنا معدنیات نکلتا ہے، جتنا سونا چاندی نکلتا ہے، جتنا تیل اور جو اس کی فصلیں نکلتی ہیں، اگتی ہیں، میدانی زمین سے فصلیں اگتی ہیں، پہاڑوں سے جواہرات نکلتے ہیں، اور جتنی چیزیں ریت سے تیل نکلتا ہے، سمندر سے تیل نکلتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنی نعمتیں اور جتنے خزانے زمین سے نکلتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں صدقہ کیے جائیں تو جتنا اس کا ثواب ہے اتنا اس آدمی کو ثواب ملتا ہے جو کسی کو نماز کا ایک مسئلہ بتاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ نماز وہ ہے جو ساری عبادات کی جامع ہے. نماز ساری عبادات کی جامع ہے. اب میں بتا رہا کہ جب نماز ہوتی ہے تو اس سے پہلے اذان دی جاتی ہے. اذان دینے والا کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اسپیکر پر زور سے. لوگ جو ڈرتے ہیں کہ اللہ کی توحید کو اگر کسی نے سن لیا تو ہمیں تکلیف پہنچے گی، عذاب ہوگا، ہمیں ماریں گے لوگ، ہاں جی ہمارے جسم ہڈیاں توڑ دیں گے. لیکن مؤذن جب اذان دیتا ہے تو ہر سننے والا سنتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہے. اس کا کتنا بڑا ثواب اس کو ہوگا. اس کے بعد جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی شہادت، اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دے رہا ہے. کتنا بڑا ثواب اس کو ملتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. کیا کہتا ہے؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اور روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کپڑا نماز پڑھنے کے لیے خریدتا ہے، کہتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے تو کرتا کوئی بھی پھٹا ہوا ہے میں کرتا لے لوں، یا سلوار پھٹی ہوئی ہے میں نماز پڑھتا ہوں تو سلوار لے لوں، یا میں رومال لے لوں، میں نماز پڑھتا ہوں رومال باندھ کر نماز پڑھوں گا. تو فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے اس میں مال خرچ کیا جاتا ہے نا، زکوٰۃ میں مال خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے. فرمایا یہ آدمی نماز کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، چاہے وہ $1 دینار خرچ کر رہا ہے، $1 خرچ کر رہا ہے، $4 خرچ کر رہا ہے، $0.5 خرچ کر رہا ہے، تو وہ اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ یہ جیسے نماز زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. لے رہا ہے وہ مال نماز کی ادائیگی کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا کہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. اب جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے وہ کھاتا نہیں، نماز کے دوران پیتا نہیں، اور وہ نماز کے دوران نفسانی خواہشات بھی جو بھی اس کی ہیں اس سے بھی وہ باز ہے. تو یہ کام کس میں ہوتا ہے؟ روزے میں. جب روزہ رکھتے ہو تو کھاتے نہیں، پیتے نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو خلاف شرع ہو. تو فرمایا نماز میں اس کو نہ کھانے نہ پینے کا، نفسانی خواہشات سے بچنے کا جتنا روزے میں ثواب ملتا ہے اس کو نماز پڑھنے کے علاوہ روزے کا ثواب اس کو نماز میں مل جائے گا. پہلے زکوٰۃ کا مل جائے گا، اب روزے کا مل جائے گا. اب ایک آدمی چلا گھر سے، گاڑی پر آیا یا پیدل آیا، جب وہ گھر سے آیا مسجد کی طرف تو 4 قدم چل کر آیا. تو حج جب آدمی کرتا ہے تو چل کے جاتا ہے نا. فرمایا یہ تو اس کی مثال حجی جیسی ہو گئی، جتنا حج کا ثواب ہوتا ہے نماز پڑھنے کے ساتھ اس کو حج کا ثواب بھی مل جائے گا، کیونکہ وہ چل کر آیا، یہ ثواب اس طرح مل جائے گا. اب جب آدمی نماز پڑھتے ہوئے اس کے اندر پھر دیکھیے اور کیا کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. تحلیل پڑھتا ہے، ہاتھ نیچے اوپر ہوتے ہوئے لا الہ اللہ اکبر، تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تشہد پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود شریف پڑھتا ہے حضور کی ذات پر، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام پڑھتا ہے. پھر اللہم صلی علی پڑھتا ہے. پھر والدین کے لیے رب اجعلنی میں دعا کرتا ہے، مومنین کے لیے دعا کرتا ہے. سبحانک اللہم میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تحمید بیان کرتا ہے. قرآن مجید کی جو سورت پڑھتا ہے اس میں جو ذکر ہے وہ کرتا ہے. وہ کتنا ثواب اس کو مل جائے گا. تو نماز تمام جو ہے نا خوبیاں، تمام عبادات ان کی جامع نماز ہے. اور نماز کی طرف کون بلا رہا ہے؟ نماز کی طرف کون بلا رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ مؤذن کو کتنا ثواب مل رہا ہے. جب وہ اذان دیتا ہے تو جتنے لوگ سن کر نماز کی طرف آتے ہیں
ان کا ثواب اس کو مل رہا ہے جو ان کو بلاتا ہے۔ اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اونچی گردنیں مؤذنین کی۔ اور محدثین اس کے دو معنی بیان کیے کہ ان کی گردنیں کیوں اونچی۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے دن گنہگار کو پسینہ آئے گا اس کے گناہوں کے مطابق، جس کے گناہ تھوڑے ہیں اس کو ٹخنوں تک پسینہ آئے گا، اس میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کا زیادہ گناہ ہے وہ گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، جس کی اور زیادہ گناہ ہے وہ کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، جس کی اور زیادہ ہے وہ کندھوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی وہ ہوگا جو بھوکے کھا رہا ہوگا اپنے پسینے میں۔ لیکن مؤذنین جو ہے ان کی گردنیں اس لیے لمبی ہوگی، نہ وہاں پسینہ پہنچے گا نہ وہ بھوکے کھائیں۔ یہ شان ہے ان کی جو اذان دیتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ لمبی گردن والا کون ہے، یعنی جس کو سردار ڈکلیئر کرنا اس کو کہتے ہیں اس کی لمبی گردن ہے، یعنی ہمارا یہ سردار ہے، چاہے چھوٹے قد کا ہو یا جو بھی ہو، یا جس کی گردن چھوٹی ہو اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا سردار ہے، مطلب یہ بلند مرتبہ رکھتا ہے، یہ مرتبہ ہے گردن لمبی کا کہ اس کا مرتبہ بڑا بلند ہے، تو اس کا اپنا سردار۔ تو قیامت کے دن جو مؤذنین ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ سردار۔ اور مؤذنین جو ہیں ان کی بڑی شان ہے اذان دینے والوں کی، جن کی اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اذان کی شان ہے۔ اسی لیے اذان وہاں ہر اس جگہ دینی چاہیے جہاں گھبراہٹ ہو، جہاں ڈر ہو، بیماری ہو، وبا آ جائے، جہاں گھبراہٹ یا کوئی اس طرح کی چیز ہو۔ اس لیے علماء نے قبرستان میں اذان دینے کا جو کہا ہے کہ وہاں میت کے لیے وہ گھبراہٹ کی جگہ ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے سوال و جواب جب ہوتے ہیں تو بڑی گھبراہٹ والی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے قیامت کا منظر دیکھا، دوزخ کا منظر دیکھا، حشر کا منظر دیکھا، قبر کا منظر دیکھا، میں نے مجھے سب سے زیادہ جو ڈراؤنا منظر نظر آیا وہ قبر کا ہے، وہ قبر کا منظر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے آپ اس کو سن کر آپ روتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو میں سب میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو کیا فرمایا کہ اذان دینا، اقامت کہنا، قرآن کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، ان کو نماز پڑھنے کے لیے ساتھ لے جانا، واعظ کہنا، تقریر کرنا، تحریر کرنا، کتاب لکھنا، فتویٰ لکھنا، ممبر پر بیٹھ کر واعظ کرنا، غیر مسلم مناظرہ کرنا، باطل عقائد کا رد کرنا، لوگوں کی اصلاح کے لیے لوگوں کو بچانا برے عقائد سے، یہ تمام کیا ہے؟ یہ احسن کام ہے، یہ سب تبلیغ ہے۔ علماء جتنا کام کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، جمعے پر واعظ کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، تفسیر فقہ پڑھاتے ہیں، اسی طرح حاکم ہے جو عدل کرنے والا ہے یہ بھی احسن کام کرتا ہے، یہ بھی اس آیت میں شامل ہے۔ مدرسہ بنانا، طالب علموں کو پڑھانا، شیخ طریقت جو بزرگ ہوتے ہیں اپنے مریدوں کو سمجھاتے ہیں، فوجی مجاہد جو ہوتا ہے وہ دین اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے چاہتا ہے کہ اگر سرحدیں محفوظ ہیں تو علماء بھی محفوظ ہیں، اگر سرحدیں محفوظ ہیں آپ نماز آرام سے پڑھ سکتے ہو، تلاوت آرام سے کر سکتے ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو فوجی جو رات کو پہرا دیتا ہے ملکوں کی سرحد پر، اسلامی سرحد پر ایک رات فوجی کا پہرا دینا، اس کو کعبۃ اللہ میں 27ویں رات اور جو ہے حرم جو ہے حجر اسود کے ساتھ ساری 27ویں رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے کرتے ساری رات گزار دینا، غالباً کتنے 100 سال لکھا ہے یا کتنے عبادت، اس عبادت سے افضل ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے عام فوجی۔
اس لیے آپ سمجھتے ہیں نا کہ اگر سرد محفوظ ہے تو آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سرد محفوظ ہے آپ کی بہو، بیٹی، بہن، بیوی سکون کے ساتھ عبادت کر سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے۔ اور اگر سرد محفوظ نہیں، آپ عبادت نہیں کر سکتے، کیسے آپ کی زندگی ہوگی، کیسے آپ عبادت کریں؟ اس لیے کہا کہ فوجی کی ایک رات کی عبادت حجر اسود کے ساتھ 27ویں کی رات کو عبادت کرنے سے افضل ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور عامل صالحا اور اچھے عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہے میں مسلمان ہوں، جو آج بات مفقود ہے۔ اور ہر آدمی دیکھنے کتنے فرقے بن گئے، یعنی عوام الناس کنفیوز ہے۔ علماء کو تو پتا ہے کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، یہ بتاؤں گا آپ کو۔ علماء کو پتا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، کہ میں غلط ہوں میں صحیح ہوں، لیکن عوام کو تو نہیں پتا۔ عوام کنفیوز ہے، وہ اس لیے کبھی کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کام نبی کریم علیہ السلام نے تو ہمیں نہیں دیا نا۔ آپ جب گئے تھے اس وقت تو کوئی فرقہ وغیرہ نہیں تھا، چاہے صحابی جس طرح مرضی نماز پڑھتے، صحابہ کے اندر اختلاف تھا نا، کوئی ہاتھ اوپر باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، لیکن کوئی صحابی کسی دوسرے کو برا نہیں کرتا کہ تو کیوں ایسا کر رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس نے صحابی نے حضور کو دیکھا اس طرح وہ عبادت کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ایسا سلسلہ چلا، اتنے فرقے بنے، ایسی بات چلی کہ علماء والحفیظ، اور اس نے امت کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اس لیے علماء نے کہا نا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ اگر یہ اکٹھی ہوتی تو نفع ایک تھا، اور اگر ساری مسلمان قوموں کو نقصان پہنچے گا تو مسلم امت کو نقصان پہنچے گا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک ہے یا نہیں؟ جب دین ایک، ایمان ایک، نبی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، لیکن یہ سارے زور لگا لیں کیسے ہی ہو سکتا ہے، امپاسبل۔ لیکن اگر نہ ہو تو کم از کم انسان دل میں تڑپ تو رکھے نا، ان کو ایک کرنے کی تڑپ تو رکھے نا، کہ منیمائز کرے جتنا وہ اپنا اختلافات ہیں ان کو جتنا چھوٹا کر سکتا ہے اتنا کرے، اس کو بڑھائے نہیں، چھوٹا کرے اس کو۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلم نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ آج دو مسلمان جاتے ہوں، کوئی پہچان سکتا ہے کہ ان میں مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے؟ کہ مسلمانی کی وہ نشانیاں نہیں رہی، جو مسلمان کی نشانیاں تھیں وہ نہیں رہی۔ آپ دیکھیں کہ کچھ مسلمان وہ ہیں، آپ دور سے دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن ہماری میجارٹی ایسی ہو گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے یا کون ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، رہن سہن کھانا پینا ہندوؤں کی طرح ہو گیا ہے، اور وضع شکل و صورت جو ہے وہ نصارہ کی طرح ہو گئی ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کیا یہ غیر مسلم ہم پہ تانے نہیں کستے کہ تم مسلمان ہو؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔
فرقہ بندی ہے، کہیں کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانہ میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا یہ باتیں لے کے تم عروج پالو گے؟ یہ بڑی افسوس بات ہے. اور دنیا اب دیکھیے اس حد تک پہنچ گئی ہے. اب اگلی سورہ میں وقت بھی بہت تھوڑا ہے، ایک آیت کی تفسیر بھی نہیں اتنی دیر میں کر سکا. آگے فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، جب کوئی تیرے ساتھ برائی کرے نا، برا کرے، تمہیں مارے، گالی گلوچ دے، تمہیں نقصان دے، تو قرآن کا کیا حکم ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، بھلائی کے ساتھ اس کا جواب دے. کیوں؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جو تیری اور اس کے درمیان عداوت ہے نا، اگر تو یہ کرے گا تو کأنہ ولی حمید، وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا. اس کو احساس ہوگا کہ میں غلطی پر تھا. اگر تم اس طرح اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دو گے تو تمہارا وہ دوست بن جائے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے اب میں بتاؤں آپ کو کہ شمسی لحاظ سے میری عمر 70 سال ہو چکی اور قمری لحاظ سے 72 ایئرس. یہ عمر کا بہت بڑا حصہ ہے. میں نے بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، اب بڑھاپا بھی دیکھا. اور اب تو کچھ عرصہ سے اتنی تیزی کے ساتھ یہ معاشرہ بدل رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے کہ اب تو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کی گفتگو سنتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ ریکارڈ کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں، چیز چھپ نہیں سکتی ہے. اخلاقیات سے کتنی گری ہوئی باتیں لوگ کرتے ہیں اور کیسی گندی گندی حرکتیں اور گالیاں نکالتے ہیں. اور پڑھا لکھا آدمی، پڑھے لکھے آدمی سے مراد کیا ہے کہ جو دنیاوی طور پر پڑھا لکھا ہوا ہے یا دینی لحاظ سے پڑھا لکھا ہے، یا جو بزرگ آدمی ہیں وہ بھی تو باعزت آدمی ہے نا. نہ چھوٹے کا احساس ہے، نہ بڑے کا احساس ہے، نہ پڑھے لکھے کا احساس ہے، نہ عالم دین کا احساس ہے، نہ ٹیچر کا احساس ہے، نہ پروفیسر کا احساس ہے، نہ گھر کے بڑے کا احساس ہے، نہ گاؤں کے بڑے کا احساس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، کہ جو چھوٹے کا پر کو پیار نہ کرے، بڑے کی عزت نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اور ایک مقام پر جو ہے یہ بھی آتا ہے وَلَمْ يُبَجِّلْ تَبْجِيلًا، جو بزرگوں کا احترام نہ کرے وہ ہمیں سے نہیں ہے. کیا یہ سارے باتیں کہاں گئی؟ یہ ساری باتیں کہاں گئی؟ تو نبی کریم علیہ السلام، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، اور اچھائی کا جو ہے اس کا اجر ملے گا کہ وہ تمہاری دشمنی ختم ہو جائے گی. اور فرمایا، قرآن فرماتا ہے کہ یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، ہر بندے کو یہ دولت حاصل نہیں ہوتی، یہ اس کو حاصل ہوتی ہے جس کو رب نے صابر بنایا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ وہ شخص پا سکتا ہے جس کو رب تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، انسان کو غصہ آتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو فرمایا غصے کی 3 قسمیں ہیں. ایک غصہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، 3 طرح کے آدمی ہوتے ہیں جن کو غصہ آتا ہے. ایک وہ ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے. جلدی غصہ آیا اور جلدی اتر گیا. ایک آدمی وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. غصہ بھی دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے.
ایک وہ ہے، ابھی ایک وہ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، دوسری قسم وہ ہے۔ ایک وہ جس کو جلدی غصہ آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، ایک وہ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، ایک وہ ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن جاتا دیر سے ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے بہتر وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلے جاتا ہے نا، سینس بنتا ہے نا۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا غصہ آتا ہے رگیں پھول جاتی ہیں، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کو غصہ آ، اس کی رگیں پھول گئی، اس کو جا کر حضور کا پیغام دیا گیا تو اس نے آگے سے کہا کہ میں پاگل ہوں، مجھے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے وہ بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے لیے فرمایا کہ جو ہے نا اس کے لیے غصے جانے کا طریقہ بھی بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے، یا اس کی اور بھی کئی ہے، مثلا پانی پی لے، پانی پی لے تو غصہ ختم ہو جاتا ہے، یا اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یعنی اپنی حیات کو بدل لے، اس کا غصہ چلے۔ تو غصہ جو ہے یہ غصہ تو جو انسان کی کو کسی طرف کا نہیں چھوڑتا، غصہ ہوا بندہ قتل کر دیا علیہ باللہ تعالیٰ میں، غصہ آیا بیوی کو طلاق دے دی، غصہ آیا بچے کو مار دیا، کسی دشمن کو کسی کو مار دیا، لڑائی شروع ہوگی، جھگڑا شروع ہو گیا، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں نبی کریم اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شیطان سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا، فرمایا کہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ تم جب کسی کو واعظ و نصیحت کرو تو تم جو ہے نا اس کا اگر وہاں آگے سے کوئی جھگڑا آ جائے یا تمہارا ویسے کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اس کو برائی کا جواب اچھائی سے دو، جب برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، وہ تمہارا دوست ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، ایک تو میں نے پہلے بات بتائی نا کہ آپ نے فرمایا ادرک بابا کر اے ابو بکر جا کے ان کو راضی کر لے، یہ دوسرا اور واقعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، اس آدمی نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور آپ خاموش کھڑے رہے، یا مختلف حدیثیں آتی ہیں آپ بیٹھے رہے خاموشی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ دیر کے بعد آپ کو بھی غصہ آ گیا، تو آپ بھی تو تھے قریش میں سے تھے نا، آپ کو بھی غصہ آ گیا، جب غصہ آیا تو آپ نے بھی اس کو جواب دیا، جب آپ نے جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل پڑے، جب آپ چل پڑے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی پیچھے چل پڑے، جب آگے جا کر ملے تو عرض کی حضور جب اس نے مجھے برا بھلا کہا تو میں تو خاموش رہا، اور جب اس نے چپ نہ کی تو میں نے اس کو برا بھلا کہا، تو پہلے آپ بیٹھے رہے، میرے کہنے سے آپ چل پڑے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ میں نے بھی یہ کام شروع نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر جب اس نے تجھے برا بھلا کہا اور تو خاموش رہا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترا جو اس کو جواب دیتا رہا، آسمان سے ایک فرشتہ اترا جو اس کو جواب دیتا رہا، اور جب تو نے اس کو جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا۔ اب جب شیطان آ گیا تو شیطان کے ساتھ تو میں نہیں بیٹھ سکتا، تو مجھے جانا پڑا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ جس کو ہم بہادری سمجھتے ہیں نا کہ نہیں اس نے مجھے جواب دیا تو میں نے تو اس کو 10 سنائی، اور قریب تھا اگر وہ خاموش نہ کرتا تو میں اس کی ٹھکائی ایسی کرتا کہ اس کو یاد آ جاتا کہ میں کون ہوں، میں اس کو پتہ چل جاتا۔ تو یہ بہادری نہیں ہے،
بہادری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادری یہ ہے، بہادری یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو پچھاڑ دے تو وہ بہادری ہے، بہادری یہ ہے جو کسی کو معاف کر دے۔ بہادری کیا ہے؟ جو کسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، جو اگلی سورت آ رہی ہے نا، سورہ شورى، اس کی آیت ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 40، سورہ شورى کی آیت نمبر 40، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ اگر ایک آدمی کسی کو کوئی حرکت کرتا ہے اور سیم وے کوئی شخص اس کا جواب دیتا ہے تو یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ جو کوئی شخص کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، اس کے برابر اگر کرتے ہیں تو یہ اس کی بدلہ ہے اس کا۔ لیکن فرمایا فَمَنْ عَفَا، جو آدمی اس کو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور بگڑے ہوئے کام کو سنوار دے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ پر ہے، یعنی اللہ اس کو اس کی جزا دے گا۔ یہ ہے مسلمان کے کام کس طرح، کیوں کہ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرمایا۔ اور آیت نمبر 43 میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، جو آدمی کسی پر کوئی سختی کرے، اس کو نقصان پہنچائے اور آگے وہ صبر کر جائے، وَغَفَرَ، اور اس کو معاف کر دے، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو اس کا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بہت اچھا درس دیتی ہے۔ تو یہ کام جو ہوتا ہے نا لڑائی جھگڑے کا، یہ شیطانی ہوتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ کام اور زیادہ بگڑتا چلا جائے، اور زیادہ بگڑتا چلا جائے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد شخصیت ہے جس نے یہ فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ دو شیطان پیدا ہوتے ہیں یا دو فرشتے پیدا ہوتے ہیں، جو بھی لفظ استعمال کر لو، یعنی دونوں الفاظ آتے ہیں کہ دو فرشتے پیدا ہوتے ہیں یا دو شیطان پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ دو ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک جو ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ، نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، صحابی ہو، جب بھی وہ پیدا ہوا، دو پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کو برائی کی طرف راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اس کو فرشتہ بولے، شیطان بولے، جو بھی بولے، وہ اس کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، اس کو بھی جو اس کا ایک شیطان ہے وہ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ برائی کا دکھاتا ہے۔ لیکن جب انسان کی طبیعت غالب آتی ہے، مثلا مسلمان ہے، تو جب اس کو شیطان برا راستہ دکھائے گا وہ اس پر عمل نہیں کرے گا، اور نیکی والا جب دکھائے گا تو اس کی زیادہ میلان اس طرف ہو جائے گا، اور کافر کو جب شیطان برا راستہ دکھائے گا تو چونکہ اس کی طبیعت کفر والی ہے، وہ برائی کی طرف جائے گا اور نیکی کی طرف کام آئے گا، لیکن فرشتہ نیکی والا اس کو نیکی کا راستہ ضرور دکھائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو میرا شیطان تھا، یعنی جس نے مجھے برائی کی طرف راستہ دکھانا تھا وہ بھی اب مجھے نیکی کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جو ہے ان کی یہ شان ہے کہ آپ کے ساتھ جو پیدا ہوا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو برائی کا راستہ آپ کی طرف آپ کو دکھائے، تو آپ کے دونوں جو ہیں آپ کو اسلام کا راستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن جتنے دیگر انسان یہ سب ہے ان کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اور جب مرتے ہیں وہ جا کر قبر پر
جب میت کو دفن کرتے ہیں وہ اس کی قبر پر رہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کی قبر پر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو میں یاد دلاؤں ایک بات، اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ یہ عامل لوگ جو ہوتے ہیں یہ قبرستان میں جا کر کیوں عمل کرتے ہیں؟ یہ جا کر ان کو قابو کرتے ہیں، جو وہ شیطان ہوتے ہیں نا ان کو قابو کرتے ہیں، اور پھر ان سے یہ جادو وغیرہ کے کام لیتے ہیں اور برے برے کام لیتے ہیں، یہ ان کو قابو کر کے جو آزاد پھرتے ہیں اور قبرستان میں جا کر نا ان کو قابو کر کے ان سے یہ کام دیتے ہیں۔ anyhow بہرحال اللہ نے فرمایا جل شانہ نے کہ اچھی بات یہ ہے کہ تم نیک کام کرو اور برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شیطان صفت ہو، دشمن، وہ ٹھیک نہ ہوتا، اس کے لیے کیا فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر کوئی شیطان صفت انسان ہے اور شیطان اس کو کونچے مارتا ہے، جلدی کر، شرارت کر، حرکت کر، لڑائی کر، بے ایمانی کر، تو پھر جو ہے نا شریف آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چاہے وہ سنے نہ سنے، لیکن جس کو سنا رہا ہے وہ تو سنتا ہے نا، انہ هو السمیع العلیم۔ اور جب وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے محافظ بن جائے گا، اس کی حفاظت عطا فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ 4 آیات کریمہ، اس کے اندر کتنے خوبصورت مسائل ہیں امت مسلمہ کے لیے، اور جتنے بھی یہ برائیاں ہیں یہ ساری کی ساری ان شیطانوں کی پیدا کردہ ہے، اور ہمارا دین سے، اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے یہ دور ہونے کا اور علم حاصل نہ کرنے کا یہ سارا سبب ہے کہ ہم جو اتنا دور ہو گئے دین سے، اسلام سے۔ ہم جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، مسائل کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، لیکن کبھی بھی دیر نہیں ہوتی۔ اگر آج بھی آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت ہے۔ اور اگر آپ لیٹ سے میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص چاہے کہ میں قرآن مجید حفظ کروں، اب ظاہر ہے کہ جب اتنا بوڑھا آدمی ہو جائے تو آدمی حفظ کو نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے پہلا سپارہ جب ہم نے شروع کیا تو ہمارے ساتھ ایک گاؤں کا ذمہ تھا جو عصا پر چلتا تھا، غالباً وہ اس وقت 70-75 سال کا ہوگا، 70-75 ایئرس ہوگا اس وقت۔ تو ہم بچے تھے نا، بالکل چھوٹی عمر تھی، تو ہم بابے کو مذاق کرتے تھے اس وقت، کیوں کہ وہ آتا ہمارے پاس، وہ حفظ کرتا تھا، اور ہم حفظ کر کے 3 سال کتاب، یعنی 6 سال اس مدرسے میں رہا۔ میں نے حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد کتابیں پڑھی، کتابیں پڑھ کر میں دوسرے مدرسے چلا گیا، اور بابا جو تھا وہ 3 رکوع یاد نہیں کر سکا، 3 رکوع بھی اس کو نہیں آتے تھے، یعنی دوسرا رکوع یاد کرتا تو تیسرا بھول جاتا، تیسرا پڑھتا تو پہلا بھول جاتا۔ اور جب ہمارے پاس آتے تو بابا جی کہتے، بابا قاسم، وہ کہتا کہ اس کے آگے کیا ہے، تو ہم ہنستے۔ لیکن آج ہمیں یاد ہے سرکاری دو عالم علیہ السلام کی حدیث کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید حفظ کرنا چاہے اور وہ حفظ نہ کر سکے اور ساری زندگی کرتا رہے نہ کر سکے تو قبر میں فرشتے اس کو قرآن مجید حفظ کرائیں گے، قبر میں فرشتے قرآن مجید اس کو حفظ کرائیں گے، اور قیامت میں میدان میں جب وہ اٹھے گا تو حافظ ہو کر۔ تو رزلٹ اور انجام کو دیکھنا چاہیے کہ انجام کیسا ہے۔ جب انجام میں ایک آدمی حافظ ہو سکتا ہے، اور قیامت کے دن جب قبر میں، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ قبر میں فرشتے اس کو حفظ کرائیں قرآن مجید۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ نہ کہیں کہ جی ہم حفظ نہیں کر سکتے، ہم نہیں پڑھتے، ہم کیا کریں گے، کبھی بھی دیر نہیں ہوتی۔ دین کو سیکھنے کے لیے ہر انسان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اس 4 آیات کریمہ میں کہنے کا تو بہت کچھ ہے، ابھی میرا آدھا درس بھی جو ہے نا میرے طور پر مکمل نہیں ہوا، لیکن ٹائم بہت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کی
توفیق عطا فرمائے ہمارے مالک۔ آمین۔